یہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ. یہ جتنی آگ لگی ہوئی نا مسلمان دنیا میں, آپ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جائیں گے تو اسرائیل ہوگا. کیونکہ اسرائیل کی بڑی سمپل کوشش یہ ہے کہ وہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور یہ کمزور ہوتے رہیں. ایران عراق کی لڑائی کروائی, پھر عراق کو تباہ کروایا. اس کے پیچھے ہے وہ. اگر مسلمانوں کے دشمنی کی کوشش ہے کہ آپس میں لڑائیں اور شیعہ سنی کے بیچ میں, ہماری کوشش ہونی چاہیے ان کو اکٹھا رکھیں. میرا یہ دوسرا اعتراض ہے. یہ جوائنٹ پارلیمنٹ کی, ہماری پارلیمنٹ کی یونانیمس ریزولوشن تھی, ادھر جا کے وہاں ٹوٹلی وہ اینٹی ایران بن گیا. یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. سعودی عربیہ پاکستان کا دوست ہے, ہمیشہ رہا ہے. ایران ہمارا نیبر ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے تھی ہمیشہ ان کو اکٹھا کرنے کی. ہمیں کب اگر ہم فریق بن جاتے ہیں ہم ان کو اکٹھا نہیں کر سکتے, اور پھر وہ جنگ یہاں بھی آئے گی. اگر یہ جنگ بڑھ جاتی ہے نا, اور یہ جو مسلمان کے دشمن کر رہے ہیں آخر میں یہاں پہنچے گی. یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. گریٹر اسرائیل بنے گا. یہ عراق, شام, اردن, سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ, ترکی کا جنوبی علاقہ, مصر کا صحرائے سینا, یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے. تو پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے, اس میں تو احادیث صحیحہ موجود. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا, پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا, حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا, اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا. Which country is more dangerous to the United States, Pakistan or Iran? In the here and now, probably Pakistan. The first is called Iran, the second is called Pakistan. پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے. اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے. ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اصل میں تو جنگ ہمیں کر دی ہے. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو, حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں, چھوٹے بنے, اسلام کی بالادستی کو قبول کریں. تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ, اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی مسلمان لیڈر کے ہجوم کے اندر موجود اصل حسینی, جو کہ اکیلے تمام کفار کے خلاف کھڑے تھے, ان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا. آخرکار ان کو شہید کر دیا گیا ہے. ٹاپ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ ان کی بہو اور بیٹی کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. آخر وہی ہوا جس کی امید کی جا رہی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر 28 فروری کو ایران کے شہر تبریز, کراج, کرمانشاہ, علم, اصفہان اور قوم شہر کے اندر اچانک دھماکے کیے اور حملے کی آوازیں سنی گئی, جس میں تقریباً 200 کے قریب لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں, جبکہ 700 سے لے کر 1000 کے قریب لوگ زخمی ہیں. غزہ کی طرح سودرن ایران کے اندر بھی چھوٹے بچوں کے ایک اسکول پر حملہ کر کے ان بچوں کی قربانی دی گئی ہے. ایلیمنٹری اسکول کے 85 بچوں کو بے گناہ ہوا کے اندر اڑا دیا گیا, جن کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ جنگ کیا ہوتی ہے, ان کا قصور کیا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. یہ ہے آیت اللہ خمینی کا وہ اپارٹمنٹ, ان کی رہائش گاہ, جہاں پر حملے کے وقت وہ موجود تھے. یہ حملے صبح کے وقت ایران کے مختلف شہروں کے اندر پہلے میزائل سے اور اس کے بعد ایئر کرافٹ سے کیے گئے, اور اس کے بعد ٹرمپ اور نیتن یاہو نے میڈیا پر آ کر یہ کنفرم کیا کہ ہم نے آیت اللہ کو, یعنی دنیا کے سب سے ایول شخص کو ختم کر دیا, اور اس کی ڈیڈ باڈی بھی ہم نے خود دیکھی ہے. اور اب ایران کے لوگوں کی باری ہے کہ باہر سڑکوں پر نکلیں اور ملک کو اس اسلامک رجیم سے آزاد کروائیں. اب ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم یہ جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ امریکہ کو مستقبل کے اندر ایران کے بیلسٹک میزائل اور نیوکلیر ہتھیار سے خطرہ ہے, جو کہ امریکہ تک کو ہلا سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایران کے لوگوں کے لیے یو ایس کی مدد آ چکی ہے, اور اگر ایرانی ڈیفنس فورسز ہتھیار ڈال دیتی ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا, ورنہ ان سب کو مار دیا جائے گا. اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ ان لوگوں کو ہتھیار ڈالنے کا بول رہا ہے جو کہ اس علی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کے باپ دادا کو خیبر کے مقام پر نیست و نابود کیا تھا. اس حسین کے ماننے والے ہیں جو کہ اکیلا لاکھوں کی فوج کے آگے کھڑا ہو کر بھی اپنی جان دے کر بھی حق بولنے سے, سچ بولنے سے نہیں گھبرایا. ایران میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کرفیو نافذ ہے, فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے, انٹرنیٹ سروسز بند ہیں, یونیورسٹیز بند ہیں, پبلک پلیسز کو بند کر دیا گیا ہے. انٹرنیٹ کے بغیر سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کے اندر آدھا سچ اور آدھا جھوٹ مکس ہے, تاکہ پروپیگنڈا کیا جائے اور عام عوام کو ایران کے خلاف اکسایا جائے. میں آپ کو جو کچھ بھی بتا رہا ہوں وہ دراصل اتھینٹک میڈیا چینلز جیسا کہ الجزیرہ اور راٹرز کی نیوز رپورٹنگ ہے.
شروع میں جب میں نے بھی آیت اللہ خمینی کی شہادت کی خبر سنی تو مجھے لگا کہ یہ اسرائیلی پروپیگنڈا ہے تاکہ ایران کے لوگوں کا حوصلہ توڑا جا سکے اور ملک کے اندر انتشار اور افراتفری ہو۔ لیکن جب ایران پر حملے کے بعد جس طرح کا جواب ایران نے اسرائیل کو دیا، یعنی پہلے راؤنڈ کے اندر 400 کے قریب میزائل اسرائیل کی طرف داغ دیے اور اس کے بعد اپنے وعدے کے مطابق مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہر ایک امریکی بیس کو چن چن کر ٹارگٹ کیا، جس کے اندر UAE، سعودی عربیہ، بحرین، قطر، اردن، عراق، کویت سب شامل ہیں، اور پھر فوراً سے اسٹریٹ آف ہرموز کو بلاک کر دیا، جہاں سے ان تمام مڈل ایسٹ کے ملکوں کا تیل یعنی دنیا کی 20% ٹریڈ یہاں سے ہو کر گزرتی ہے۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اتنا بڑا اور اتنی جلدی سٹیپ لینے کے پیچھے یقیناً ایران کا بہت بڑا لاس ہے۔ ایران نے شاید واقعی اپنے کسی قیمتی ترین اثاثے کو کھو دیا ہے جس کا وہ یہ بدلہ لے رہا ہے، اور بدقسمتی سے میرا شک صحیح تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے جان بوجھ کر ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو اسی لیے ٹارگٹ کیا تاکہ آرمی اور پولیٹکس کے اندر کوئی بھی برین ان کو لیڈ کرنے والا باقی نہ بچے اور یہ ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے۔ ایران کے ٹاپ آفیشلز کے اندر ایران کے ڈیفنس منسٹر، IRGC کے ریولوشنری گارڈ اور آیت اللہ کے سینئر ایڈوائزر خود آیت اللہ خمینی کو اور ان کے بیٹے اور ان کی بہو کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ آیت اللہ خمینی کو شہید کرنے کے لیے بنکر بسٹر بوم کو استعمال کیا گیا، جو کہ صرف B-2 بومبر ہی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ زمین کے اندر تک جا کر پینیٹریٹ کرنے کے بعد ہی پھٹتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے اندر بھی حملہ کرنے کے لیے اسی کو استعمال کیا گیا تھا۔ پر اس معاملے پر پاکستان کا کردار انتہائی شرمناک رہا، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور درباری ملا نے بجائے اس کے کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بیان دیتے کہ انہوں نے پہلے حملہ کیا، الٹا ایران کی جوابی کارروائی کے اندر اس کا سعودیہ اور گلف ملکوں پر امریکن بیسز کو نشانہ بنانے پر یہ لوگ بیان بازی کرنے لگے۔ ان لوگوں سے مجھے ویسے امید بھی یہی تھی کہ جہاں پر ایک سائڈ پر پوری عوام کھڑی ہوتی ہے تو یہ لوگ آپ کو ہمیشہ دوسری سائڈ پر مخالف سائڈ پر ہی نظر آئیں گے، کیونکہ جو لیڈر اپنی عوام کی نمائندگی نہ کرتے ہوں ان کو صرف اپنی کرسی سے آگے اور مالک کو راضی کرنے کے آگے کچھ نہیں نظر آتا۔ ان لوگوں کا کیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان پر اگر کوئی برا ٹائم آیا بھی صحیح خدا نہ خواستہ تو یہ لوگ سب سے پہلے ملک کو چھوڑ کر باہر سیٹل ہو جائیں گے اپنے بچوں سمیت۔ یہ تو اصل میں آپ کے، میرے اور ہماری آنے والی نسل کے مستقبل کا سوال ہے۔ یہ لوگ شاید کسی بھول کے اندر جی رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کا اگلا ٹارگٹ ایران کے بعد پاکستان اور ترکی ہے۔ اگر یہ دونوں ملک اپنے ہمسائے یعنی ایران کا ساتھ نہیں دیتے تو اس کے بعد اپنی باری کا انتظار کریں۔ دیکھیں، ایران ایک واحد اسلامی ملک ہے جو کہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی، جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ گلف کنٹریز یعنی مڈل ایسٹ کے عرب کنٹریز کے اندر جہاں جہاں پر بھی امریکن بیسز ہیں وہ بنی ہی اس لیے ہیں کہ ان کا سارا ڈیفنس امریکہ کنٹرول کرتا ہے۔ ان کا تمام اسلحہ، تمام سیٹلائٹ، تمام ڈیفنس سسٹم پروگرامڈ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو راتوں رات یہ ملک امریکہ کی پروٹیکشن کھو دیں گے۔ لیکن ایران کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ وہ امریکہ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور اپنے ڈرونز، ملٹری ایکوپمنٹ اور میزائل سب کچھ خود بناتا ہے، اور اسی لیے ابھی تک جوابی حملہ بھی کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل کو ان جی حضوری لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ صرف ایران سے ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ایران نے ان مڈل ایسٹ کے ملکوں کی امریکن بیسز پر حملہ کیا تو کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ان کو روکنے کے لیے ایکٹیویٹ نہیں ہوا، جو کہ ہونا چاہیے تھا، اور جو ایکٹیویٹ بھی ہوئے انہوں نے ان ایکسپیکٹڈلی اپنے ٹارگٹ کو مس بھی کر دیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جان بوجھ کر ان سنی میجورٹی ملکوں اور شیعہ مسلم کنٹری کو آپس کے اندر لڑوانا چاہتا ہے، تاکہ مڈل ایسٹ کے یہ تمام ملک اس معاملے پر خاموش رہنے یا پھر جنگ بندی کا مطالبہ کرنے کی بجائے اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں، جیسا عراق کے ٹائم میں کیا گیا تھا۔ دیکھیں، اس جنگ کے اندر اسلامی رجیم باقی رہے نہ رہے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ اس نے وقت کے یزید کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کی، اور دوسرا یہ درباری ملا جو کہ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، وقت آنے پر یہ ثابت ہوا کہ یہی تو اصل مسلمان ہیں۔ آیت اللہ خمینی کی وفات کا سن کر مجھے بھی یقین نہیں آیا، جیسے کسی اپنے کو کھو دینے پر انسان کافی دیر تک اپنے کانوں پر یقین نہیں کرتا۔ پھر جس طرح سے ایلیمنٹری اسکول پر حملہ کر کے بچوں کے جسم کو ہوا کے اندر اڑا دیا گیا، یہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ رات جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی کہ ماں باپ ان بچوں کے آرگن اٹھا کر رو رہے ہیں تو میں تکلیف سے سو نہیں سکا۔ میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، لیکن میں آپ کو یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے دکھا نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ عنقریب آنے والے ٹائم کے اندر ایک ایک کر کے یہی حال ان ملکوں کا ہونے والا ہے جو کہ آج ان یزیدیوں کی بیعت کے اندر ہیں۔ یہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں جو کہ آنے والے حالات کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل کے لیے تو اس طرح سے بچوں کو اڑانا بالکل نارمل سی بات ہے۔ دیکھیں، ایران کی ان گلف کنٹریز کی امریکن بیسز پر حملہ کرنا اس کی مجبوری تھی، اور اس نے کسی سویلین آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا، اور اگر کوئی میزائل کسی گلچ کی وجہ سے کسی اور جگہ پر گر گیا ہو تو وہ اور بات ہے۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ لاسٹ ٹائم بھی جب ایران نے سینکڑوں کروز میزائل اسرائیل کی طرف داغے تھے تو انہی ملکوں نے یعنی قطر، اردن، سعودی عربیہ، UAE، بحرین
ان سب ملکوں نے مل کر یا تو اسرائیل کی طرف پہنچنے سے پہلے ہی اپنی ایئر سپیس کے اندر ایران کے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کر دیا تھا، یا پھر اسرائیل کو انفارم کر دیا تھا کہ یہ میزائل اس سپیڈ کے ساتھ، اس ڈائریکشن اور اس رینج سے تمہاری طرف آ رہے ہیں، ان کو ختم کر دو۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کا ان حملوں کے اندر زیادہ لاس نہیں ہوا، لہٰذا اس بار ایران نے اس وجہ کو، اس چوکیداری کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے کنٹرول کو مڈل ایسٹ سے ختم کیے بغیر یہاں پر امن نہیں ہو سکتا، اور امریکہ مڈل ایسٹ کو اپنی انہی بیسس سے کنٹرول کرتا ہے، مڈل ایسٹ کے ملکوں پر انہی بیسس سے حملہ کرتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے ان بیسس کو تباہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب سب مسلم ملک ایک ساتھ مل کر ایران کا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن یمن کے علاوہ یہ ہمت ابھی تک کسی ملک نے نہیں کی۔ شکر ہے خدا کا جس نے یہ جنگ دکھا کر مجھے یہ دکھا دیا کہ سچے مومن کون ہیں، چاہے وہ تعداد کے اندر کم ہی کیوں نہ، اور درباری یزیدی مسلمان کون لوگ ہیں۔ جو کچھ بھی مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے مجھے اس کی بالکل بھی خوشی نہیں ہے، لیکن جو ان لوگوں نے اپنے لیے بویا ہے وہ اس کو کاٹیں گے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری دیں گے تو ان سے اور کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر ان کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ ایرانی فوج نے کھلے عام آ کر یہ کہا ہے کہ ہم آیت اللہ کی شہادت کا ایسا بدلہ لیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ امریکہ اور اسرائیل نے یہ جوائنٹ اٹیک اسی لیے کیا کیونکہ اسرائیل اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اکیلا ایران کا مقابلہ کر سکے، اس لیے وہ امریکہ کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بنا کر اس کو بھی اس جنگ کے اندر کودوانے کے اندر کامیاب رہا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے جیسے حماس سے مذاکرات کے دوران اچانک سے اسرائیل حملہ کر دیتا تھا، تو بالکل اسی طرح سے ایران کے بیک چینل ڈومیسٹک مذاکرات کے دوران ہی جب بات چیت چل رہی تھی تو یہ جوائنٹ حملہ اچانک سے کر دیا گیا، تاکہ اگر حملہ ہو یا پھر ایران ریٹیلیٹ بھی کرے یا پھر واپسی جوابی کارروائی کرے تو ایک ساتھ ہم دونوں پر کرے۔ ایران کو ایک ساتھ دو جگہ پر الجھا دیا گیا، حالانکہ یہ موقع تھا کہ پاکستان بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا، لیکن پاکستان کو جان بوجھ کر افغانستان کے ساتھ بھڑوا دیا گیا تاکہ وہ اس کی کوئی ملٹری مدد نہ کر سکے اور ایران تن تنہا رہ جائے، اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے۔ جس طرح سے پہلے اکانومیکل سینکشنز، پابندیوں، حملوں اور خانہ جنگی کے باوجود بھی ایران ڈٹا رہا، اس وقت بھی اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے، ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ دبئی، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، کویت کے اندر چھوٹی سی میزائل اٹیک ہوئی جو کہ پہلے بتا دی گئی تھی، اور ڈرون حملے ہوئے، تو یہ سب مسلمان بوکھلا گئے کہ بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے، تباہی ہو گئی ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ غزہ کے بچے یہ سب کچھ دن رات دیکھ رہے ہیں۔ ان بچوں کو کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کوئی ایئر سٹرائک ان کو پوری بلڈنگ سمیت ملبے کے نیچے دفن کر دے یا پھر ان کو ہوا کے اندر اڑا دے۔ اس تکلیف کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے بھلا؟ اس وقت مضبوط موروں کو اپنی اپنی لڑائی کے اندر الجھا دیا گیا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ باقی کمزور خود بخود ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ یہی چیس کا اصول ہے۔ دیکھیں سچ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران کی ہمت پر، اس کے برداشت کرنے کی صلاحیت پر، اور مسلمان ملکوں کے ریئیکشنز پر کہ وہ آگے اس کے بعد کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایران مزاحمت کی، بغاوت کی آخری دیوار ہے، اور اگر یہ دیوار ٹوٹ گئی تو پورے مڈل ایسٹ کو تباہی سے اور گریٹر اسرائیل بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، آمین۔